السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملیشیا سے عدیل صاحب پوچھتے ہیں کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے یا بعد میں کسی نے مرتب کیا ہے، اور کس نے مرتب کیا ہے؟ یہ عدیل صاحب ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اسلام کے بنیادی عقائد اور مسلمات کو یکجا کیا گیا ہے، اور یہ تمام عقائد قرآن پاک میں اور احادیث میں متفرق مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ اب ہر مسلمان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک سے اور احادیث سے ان عقائد کو سمجھ سکے اکٹھا کر سکے۔ اس لیے علماء نے ان کی سہولت کے لیے توحید و رسالت، ایمان بالملائکہ، اسی طرح آخرت اور جزا و سزا پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان، ان کو یکجا کر دیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ عوام جو ہیں وہ ان کو یاد کر لیں اور اسلام کے بنیادی عقائد کا علم حاصل کر لیں۔ تو حدیث پاک میں ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح فقہی مسائل ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے فقہا نے عوام کی سہولت کے لیے تیار کر کے پیش کر دیے ہیں۔ اب عوام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کو احادیث کے اندر تلاش کریں، تو بالکل اسی طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اسلام کے بنیادی عقائد کو یکجا کر دیا گیا ہے عوام کی سہولت کے لیے۔ ویسے یہ احادیث میں موجود ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 177 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب اس میں ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالیوم الآخر بھی ہے، اسی طرح ایمان بالملائکہ اور کتب اور نبیین، یہ سب کچھ اس میں مذکور ہے۔ اسی طرح احادیث میں بالخصوص حدیث جبریل میں یہ سارے مسلمات جو ہیں بیان ہوئے ہیں، لیکن ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی جو عبارت ہے لفظ بلفظ، وہ اس طرح کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا سوال تھا کہ کس نے مرتب کیے ہیں، تو کوئی نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کس نے مرتب کیے ہیں، اور یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔